حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چوتھا بڑا واقعہ، جو چوتھا بڑا حادثہ، صدمہ امام حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کیا کہ جس بھائی کے ساتھ بچپن میں نانا جان کے ساتھ کشتی کھیلا کرتے تھے، نانا جان کے سامنے جن کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور وہ خوشیوں بڑا منظر تھا جب نانا جان موجود تھے، ان کی والدہ موجود تھی، ان کے ابا جان مولا علی موجود تھے، آج ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ساری شفقتوں محبتوں کا مرکز ان کے بڑے بھائی امام حسن ہیں، اور جو بھی چیزیں اپنی زندگی کے اندر مشورہ کرتے آپ اپنے بڑے بھائی امام حسن سے کیا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا، ظاہر تقدیر اور قضا کے مسائل کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، آپ کے بڑے بھائی امام حسن کو زہر دے دیا گیا، اور اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، اور آپ کے سامنے امام حسن تڑپ رہے ہیں، بڑے بھائی، آنکھوں میں وہ منظر ہے کہ کس طرح امام حسن کے ساتھ نانا جان کی محبتوں کی داستان تھی۔ سیدہ فاطمہ کہا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے حسین سے، یعنی آپ اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ دونوں شہزادوں کے لیے آپ کی محبت مساوی تھی اور یونیک قسم کی تھی۔ آج ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے جسم مبارک تڑپ رہا ہے۔ یہ چوتھا صدمہ امام حسین کی زندگی کے اندر آیا کہ امام حسن کو زہر دے دیا گیا۔ آپ رو رہے ہیں، اپنے بھائی کے پاس موجود ہیں، تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں کا حصہ ہے یہ واقعہ، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جان، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو زہر دینے والے کا بارے میں علم ہے، مجھے بتائیے کہ آپ کو کس نے زہر دیا تاکہ میں بدلہ لے سکوں، میں آپ کی اس شہادت کا انتقام لے سکوں اور اس قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا سکوں، مجھے بتائیے۔ امام حسن جو صبر میں، جو استقامت میں، جو جرأت کے اندر، جو سرداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، چہرے کے میں مشابہت مصطفیٰ ہیں، جب نانا جان کی یاد تڑپاتی تو امام حسین اپنے بھائی حسن کو دیکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ چہرے کی ریزمبلنس، آنکھوں کی خوبصورتی، وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، تصویر مصطفیٰ تھے۔ تو آج جب آنکھوں کے سامنے امام حسن تڑپ رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں بھائی جان بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا۔ امام حسن جو فقر کے مقام پر، جن کو فقر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، ڈائریکٹ فقر، نام نہیں لے رہے اور نام نہیں بتا رہے کہ زہر کس نے دیا، بلکہ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا بھائی اگر میرے گمان میں جو شخص ہے، اگر واقعی اس نے مجھے زہر دیا، پھر اللہ عز و جل ہی انتقام لینے والا ہے، اس کا بدلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور اگر وہ شخص نہیں جو میرے گمان میں ہے، تو ایسی صورت میں کسی اور کا نام پیش کر کے اسے اپنے انتقام میں مروانا نہیں چاہتا، یعنی اس کا جو خون ہے بہانا نہیں چاہتا، ناجائز خون بہانا نہیں چاہتا، لہذا میں اپنے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ چکا ہوں۔ افوض امری الی اللہ، میں نے اپنے معاملے کو رب پہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ، آج اگر کوئی کسی کو گالی دے دے نا، وہ 10 جب تک نکالتا نہیں ہے اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، ایک تھپڑ کے بدلے 10 مرتبہ اسے ذلیل نہ کر لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ یہاں پر اس معصوم جان کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناجائز زہر دیا جا رہا ہے، لیکن آپ ان کا نام نہیں لے رہے۔
نام نہیں لے رہے مجھے زہر کس نے دیا، اس لیے کہ اگر واقعی وہ گمان درست ہے تو اللہ پہ چھوڑتا ہوں معاملہ، اور اگر درست نہیں تو میں کسی کا ناجائز خون بہانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے امام حسن جو فقر یعنی فقیری کے اندر، فقیری سے مراد یہ ظاہری فقیری نہیں، دل کی فقیری، کہ دل اللہ کی طرف لگا ہو، جس فقیری کا تذکرہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بار بار اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، اور فقر کے بادشاہ مولا علی کو قرار دیتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے ڈائریکٹ خیرات فقر مانگتے ہیں۔ یہ ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے واقعات۔